قصر دنا تک کس کی رسائی، چاہتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، صلی علی صلی علی صلی علی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو شب اسرا کے دولہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان میں بٹھا لیا۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا، یہ کتنا مرتبے والا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر کے درمیان میں اس کو بٹھایا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آئیے ہم بھی اسی طرح پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کف پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ معراج مصطفیٰ کا مہینہ ہے۔ اس رجب المرجب کے مہینے کی 27 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کرائی۔ آنن فانن رات کے قلیل حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک بلایا، وہاں سے آسمانوں کی سیر ہوئی، سدرۃ المنتہا پہنچے اور پھر لامقام پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے، اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل کیا، اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا اور خصوصی نوازشات ہوئیں۔ تو معراج کے اس واقعے کی یادگار میں یہ سلسلہ ہے۔ 3 اس کے جز ہوں گے۔ اول اعلیٰ حضرت کے خلیفہ جمیل الرحمن رضوی کا نعتیہ کلام جو ہے شب معراج، اس سے کچھ اشعار آپ کو سنائے جائیں گے۔ پھر انشاءاللہ الرحمن انبیاء کی جو معراجیں ہوئیں اس کا بیان کیا جائے گا، اور پھر جنت کی سیر کے تعلق سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دیکھا اس میں سے کچھ عرض کیا جائے گا۔ پردہ رخ انور سے جو اٹھا شب معراج، اٹھا شب معراج، پردہ رخ انور سے جو اٹھا شب معراج، اٹھا شب معراج، جنت کا ہوا رنگ دوبالا شب معراج، حوروں نے بھی گایا یہ ترانہ شب معراج، ترانہ شب معراج، حوروں نے بھی گایا یہ ترانہ شب معراج، ترانہ شب معراج، خالق نے محمد کو بلایا شب معراج، مہمان بلانے کے لیے اپنے نبی کو
اپنے نبی کو اللہ نے جبریل کو بھیجا، شب معراج بھیجا، شب معراج۔ مدت سے جو ارمان تھا وہ آج نکالا، آج نکالا۔ حوروں نے کیا خوب نظارہ شب معراج۔ دولہا تھے محمد تو براتی تھے فرشتے، براتی تھے فرشتے۔ اس شان سے پہنچے میرے مولا شب معراج، مولا شب معراج۔ اس میں سے جمیل رضوی کو بھی عطا ہو، رضوی کو عطا ہو، رحمت کا بٹا خاص جو حصہ شب معراج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عاشقان رسول، اللہ تبارک و تعالی نے دیگر انبیاء کو بھی معراج سے نوازا، مگر جو معراج اپنے محبوب کو کرائی وہ کسی کو بھی عطا نہیں ہوئی۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام انبیاء کرام میں ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد افضل اور اعلیٰ ہیں۔ آپ کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، اور ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی جد امجد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی معراج کرائی۔ وہ معراج کیا تھی؟ قرآن پاک میں سورہ انعام پارہ 7 میں اس کا بیان ہے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی نشانیاں دکھائیں۔ کس طرح؟ آپ ایک چٹان پر کھڑے ہوئے اور آپ نے آسمانوں کو دیکھا، عرش دیکھا، کرسی دیکھی، آسمانوں کے عجائبات دیکھے۔ آپ نے جنت میں اپنے مقام کو ملاحظہ فرمایا۔ آپ کے لیے زمین کھول دی گئی، زمین کی نیچے تک آپ نے زمین کے سارے عجائب دیکھے، چشم باطن سے یا چشم سر سے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے تحت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم غیب بخشا، آسمان و زمینوں کے ملکوت آنکھوں سے دکھا دیے، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر چیز دکھائی بھی گئی، اور آسمانوں و زمینوں کو جنت، دوزخ، عرش، کرسی وغیرہ کی سیر بھی کرائی گئی۔ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ پہنچی وہاں خود حضور پہنچے، سبحان اللہ۔ اور آسمانوں میں پہنچے، بلکہ اس سے بھی ورا پہنچے، وہاں پہنچے کہ جہاں نہ کوئی جہاں وہاں، نہ وہاں تھا نہ کہاں تھا۔ کسرے دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ آتے یہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی۔ آپ علیہ السلام کو آسمان دنیا کی طرف لے جایا گیا، فرشتوں کا آپ نے مشاہدہ کیا۔ پارہ 9 سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 میں معراج موسیٰ کا ذکر ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ
إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب موسیٰ ہمارے وعدے پر حاضر ہوا اور اس سے اس کے رب نے کلام فرمایا، عرض کی اے رب میرے مجھے اپنا دیدار دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ، یہ اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو عن قریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا، اسے پاش پاش کر دیا اور موسیٰ گرا بے ہوش۔ پھر جب ہوش ہوا بولا پاکی ہے تجھے، میں تیری طرف رجوع لایا اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا، اور آپ طہارت کرتے تھے، پاکیزہ لباس پہنتے تھے، روزہ رکھتے تھے، طور سینا پر حاضر ہوتے تھے، اور ایک بادل اللہ کی طرف سے نازل ہوتا تھا، پہاڑ کو ہر طرف سے 12 میل تک ڈھک دیا جاتا تھا، شیاطین، زمین کے جانور، ساتھ رہنے والے فرشتے سارے الگ ہو جاتے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے آسمان کھول دیے جاتے۔ آپ ملاحظہ فرماتے کہ ملائکہ ہوا میں کھڑے ہیں، عرش الہی کو دیکھتے کہ وہاں پر قلمیں چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام کریم آپ کو سنایا، اس سے آپ کو نوازا۔ حضرت جبریل امی علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے جو کچھ فرمایا وہ انہوں نے بھی نہیں سنا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے کلام کی لذت نصیب ہوئی، سبحان اللہ، تو اب دیدار کی آرزو ہوئی، تو عرض کی یا اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا، میں تیرا دیدار کروں۔ جیسے تو نے کان سے حجاب اٹھا دیے، تیرا کلام قدیم میں نے سنا، ایسے میری آنکھ سے پردہ ہٹا دے، تیرا جمال دیکھوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم دنیا میں میرا دیدار کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو معراج کرائی اور اپنے کلیم کو جو معراج کرائی، اس میں بہت فرق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج ہوئی، ایک درخت سے انہیں ندا کی گئی، دنیا کے درخت پر معراج ہوئی، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت مأویٰ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حجاب نار سے تجلی ہوئی، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے سورہ نمل میں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر جلوہ نور سے تجلی فرمائی، سبحان اللہ۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب چھا گیا سدرہ پر جو چھایا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام کیا سب پر ظاہر کر دیا، اور جو اپنے حبیب سے مکالمہ فرمایا اس کو چھپایا۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پھر اس نے اپنے بندے کو وہی فرمائی جو اس نے وہی فرمائی۔ یہ خلاصتاً فتاوی رضویہ سے میں نے آپ کو عرض کیا۔ کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ حبیب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا کلیم وہ جو رب سے کلام کرنے طور پر جائے، حبیب وہ جو جسے رب کلام کرنے کے لیے عرش پہ بلائے، خلیل وہ جو باہر کا دوست، حبیب وہ جو درون سرا ہو، اندر کا دوست، کلیم وہ جو تجلی صفات کی جھلک کی تاب نہ لائے، اور حبیب وہ
جو عین ذات کبریا دیکھے اور مسکرائے، کلیم وہ جس کی رازدارانہ گفتگو محبوب کو سنا دی جائے، حبیب وہ جس سے ہم کلامی کی باتیں کسی کو نہ بتائی جائیں، کلیم وہ جس کا عصا غضب کا اژدہا ہو، حبیب وہ جس کا عصا گرتوں کا سہارا، کلیم اللہ وہ جو رب سے عرض کرے آرینی، یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، رب فرمائے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، حبیب اللہ وہ جس سے رب تقاضوں سے بلائے اپنا دیدار دکھائے اور یا محمد فرمائے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی معراج ہوئی، اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں اٹھا لیا، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج ہوئی وہ سارے انبیاء سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب کا عاشق بنا دے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس سفر معراج میں جو جنت کی سیر ہوئی، اس میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نظارے دیکھے ان میں سے کچھ عرض کیے جاتے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں تشریف لے گئے، اپنے غلاموں کے محلات کو دیکھا، ایک نہر پر تشریف لے گئے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں، جسے بے ذخ کہا جاتا، موتیوں سبز زبرجد سرخ یاقوت کے خیمے تھے۔ آواز آئی السلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امی علیہ السلام سے پوچھا جبریل کیسی آواز ہے؟ عرض کی یہ خیموں میں پردہ نشین حوریں ہیں، اور یاد رکھیں حوریں جو ہیں یہ جنت میں خیموں میں رہیں گی، ایسے نہیں گھومتی پھریں گی، جنتی نعمت پردہ، حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشین۔ ان حوروں نے اپنے رب سے آپ کو سلام کرنے کی اجازت طلب کی، اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی۔ حوریں کہنے لگیں ہم خوش رہنے والیاں ہیں، کبھی ناگواری اور نفرت کا باعث نہ ہوں گی، ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی فنا نہ ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اور جمیل الرحمن رضوی نے اس کو نظم کیا، مدت سے جو ارمان تھا وہ آج نکالا، حوروں نے کیا خوب نظارہ شب معراج، حوروں نے کیا خوب نظارہ شب معراج، شب معراج۔ اللہ پاک ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق اور محبت عطا فرمائے، اور ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمیں رب کی رحمت سے جنت کی طرف لے جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان اعمال سے بچائے جو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں، ان اعمال سے بچائے جس میں اس کی ناراضی ہے، معراج والے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضی ہے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قصر دنا تک کس کی رسائی، چاہتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، صلی علی صلی علی صلی